آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ترتیب کے ساتھ اپنی جگہ لے لیں اور کھڑے نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنے دین کے تعلق سے کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد دینی علم حاصل کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہی یہ چیز حاصل ہوتی ہے، ورنہ دنیا کے اندر لوگ اپنے اپنے مقاصد کو لے کر کے سرگرداں ہیں اور ایکٹیو ہیں۔ ہر انسان جو اس نے گول تیار کر رکھا ہے اس کے اکارڈنگ وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے راستے کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو لگایا، اپنا وقت دیا۔ بہرحال ہماری بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ حافظ شکیل سنابلی حفظہ اللہ و تولی موجود ہیں، جو آج کے خصوصی مقرر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی آپ کا خطاب ہوگا۔ بزم کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں فضیلت الشیخ مولانا سالم حفظہ اللہ سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید سے بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جن کو لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور بہترین ہونے کی جو صفت تمہارے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یہ ایک ایسی صفت ہے یا یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ہمیں خیر امت کے لقب سے مستقل سرفراز رہنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیر امت بن کر کے رہیں تو ہمیں اس فریضے کی ادائیگی ہر وقت، ہر لمحہ اور جب جب اس کی ضرورت ہو کرتے رہنا پڑے گی، تبھی ہم خیر امت ہوں گے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھے،
اس کی جو بنیادی معلومات ہیں، جو بنیادی علم ہے، اس کو حاصل کرے اور اپنی فکر کو اور اپنے عمل کو درست کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ جہاں کہیں فکری آوارگی یا عملی کوتاہی اس کو محسوس ہو، اس کو صحیح کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور یہ ذمہ داری بالخصوص مسلم امت کے ان لوگوں پر جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے دینی علم حاصل کیا ہے، خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ڈالی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو قرآن و سنت جن کا وتیرہ ہے، جن کی پہچان ہے، قرآن و سنت کو جنہوں نے شرح صدر کے ساتھ قبول کیا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت جو حقیقت میں اسلام کی صحیح تعبیر ہے، جو اسلام کی صحیح پہچان ہے، اس قرآن و سنت کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ایکسپٹ کرنے کے بعد یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو حقیقی معنی میں سمجھیں، اس کو عملی زندگی کے اندر نافذ کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دیتی رہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائیوں کا حکم، معروف کا حکم، جو کچھ بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا حکم دیتے رہیں، اور جن چیزوں سے بھی شریعت نے روکا ہے ان سے روکتے رہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص کی ہے۔ تو اس ذمہ داری کو سمجھنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ صحیح علم ہونا چاہیے۔ صحیح جو سورسز ہیں قرآن و سنت، وہاں سے ہمارا علم ہو، اور قرآن و سنت کی جو فہم ہو، وہ فہم کہاں سے ہو؟ وہ فہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، اور قرون اولیٰ کے لوگ جن کو سلف کہا گیا۔ اسی لیے یہ جو آج کا موضوع ہے منہج سلف بہت اہم ہے، اور اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے لیے ایک ایسا سانچہ ہے کہ جس سانچے میں ہم اپنے عمل کو فٹ کر کے دیکھیں کہ اس سانچے میں ہمارا عمل یا ہماری فکر فٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جو فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، جو فکر صحابہ کرام نے ہمیں دی، اور جو فکر قرون اولیٰ خیر القرون کے لوگوں کے اندر تھی، اور جو عمل قرآن و سنت سے انہوں نے اخذ کیا، وہ ساری چیزیں ہمیں منہج سلف، یہ سلف کا جو سانچہ ہے، اس میں ڈھالنے کے بعد ہم سمجھ پائیں گے کہ ہاں یہ عمل اور یہ فکر ہماری درست ہے یا نہیں۔ اگر اس سانچے میں وہ عمل یا وہ فکر فٹ نہیں ہوتی، اس کا مطلب وہ گمراہی، وہ ضلالت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو علم ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ صحیح ہونا چاہیے، جو عمل ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کی بنیاد صحیح علم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر عملی جذبہ ہونا چاہیے، عمل کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور وہ ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر کے اندر ڈالی ہے اور کہا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایمان، وہ ایمان جو اللہ رب العالمین نے جس کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے، آپ کی حدیث کے ذریعے سے، آپ کے طریقے کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا، خالص اللہ کے لیے ہو، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی وصیت کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس تک پہنچانا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور آج یہ جو پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے، یہ اس جیسے پروگرام مستقل کرنے کی ضرورت ہے۔
اور موبائل کی زندگی سے اور سوشل یہ ٹیکنالوجی کی زندگی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکال کر کے گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. فردن لوگوں سے مل کر کے ان سے ملاقاتیں کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جیسے جس وقت ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ گمراہیاں اور ضلالت اور اس کے ساتھ ساتھ غلط افکار اور غلط سوچ دن بدن پھیلتی جا رہی ہے, اور شیطان اور شیطانی راستے دن بدن وہ تیزی پکڑ رہے ہیں. اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا, اس کے لیے محنت کرنا ہوگی, کوشش کرنا ہوگی, مل بیٹھ کر کے اس کو سمجھنا ہوگا اور صحیح علم حاصل کر کے اور اس کو اپنے عمل میں ڈھال کر کے عملی طور پر ہمیں اپنے آپ کو لیس کرنا ہوگا. ہم جو کچھ کہیں اس پر عمل کرنے والے ہوں, صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, جس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں, اس پر ہم خود بھی عمل پیرا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے. اخلاق جو لازمی اور ضروری ہے اس بات کے لیے کہ آپ سامنے والے کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں, اس کو اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, تو اس کے اوپر پہلے آپ اس کو متاثر کریں اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے. تو یہ سب ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے, جس ذمہ داری کو ہمیں نبھانا ہوگا. تو میرے بھائیو دوستو, آج کا ٹاپک یہ بہت اہم ٹاپک ہے, جس پر انشاءاللہ العزیز خطیب ہمارے خصوصی خطیب فضیلت الشیخ شکیل سنابلی حفظہ اللہ وتولہ روشنی ڈالیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اچھی طرح سے آپ سماعت کریں, اور اس میں جو کچھ بھی شیخ پوائنٹس بتائیں اس کو ذہن میں رکھیں, اور جو کچھ ہم یہاں سنیں وہ صرف یہ کہ ایک وقت گزاری نہ ہو اور ایک ذہنی تفریح نہ ہو, بلکہ وہ اس پوائنٹس کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں, اور دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں, اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم دعوتی اس عمل کو انشاءاللہ العزیز مل کر کے اور ایک بہتر انداز سے, جو بھی طریقے اس کے ہو سکتے ہیں, بہتر طریقے سے, بہتر انداز سے اور بہترین اخلاق و کردار سے اور ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کو آگے بڑھائیں گے. کہیں پر اگر کسی طرح کی کوئی کمی ہے, کوئی خطا ہے, تو ایک دوسرے کے صلاح و مشورے سے اس کو بہتر بنا کر کے ہمیں اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب میں مزید وقت نہ لیتے ہوئے شیخ محترم سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے خصوصی موضوع منہج سلف پر روشنی ڈالیں. فضیلت الشیخ شکیل سنابلی حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس, اللہ رب العالمین نے اہل دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نبیوں کے سلسلے میں سب سے آخر میں خاتم النبیین سید ولد آدم افضل الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. 23 سال کی نبوی زندگی میں
13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینے میں آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے، شریعت کے اصول بتاتے رہے، اللہ واحد سے انسانیت کا رشتہ کیا ہونا چاہیے اس کی وضاحت فرماتے رہے، اور لوگوں کو صرف عقائد ہی نہیں بلکہ عبادات، معاملات، اخلاقیات اور شب و روز کی زندگی کو احسن طریقے سے انجام دینے کے اصول و ضوابط بتاتے رہے۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء و رسول آئے، ان کی امتیں تھیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان انبیاء کی کیا تعلیم تھی، انبیاء نے لوگوں کو کیا بتایا، اللہ کے دین کی جو وضاحت کی وہ کیا تھی، صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں وہ محفوظ نہیں رہ سکی۔ لوگ اختلاف کا شکار ہو گئے، انتشار کا شکار ہو گئے، اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ تم اپنے پہلے سے لوگوں کی پیروی کرو گے، اقتداء کرو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے، جو امتیں گزر چکی، ان کے نقش قدم پر تم بھی چلو گے، ہاتھ در ہاتھ، بالشت در بالشت، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوں گے، گوہ کا بل بڑا ہی ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے بل میں بھی داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، جن کے نقش قدم پر چلنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا من، اور کون ہے؟ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر تم چلو گے، ان کی پیروی تم اختیار کرو گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، خیر امت کے لقب سے ملقب اس گروہ کا ایک بڑا طبقہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے اہل کتاب کے طریقے اور نقش قدم پر چلنے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، تیوہاروں کو منانے میں، خوشیاں منانے میں، بیہودہ کام کرنے میں بہت اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتا ہے، اور بڑا مہذب اور مثقف سمجھتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ یہود و نصارہ کا حال کیا ہوا؟ یہود و نصارہ کا حال یہ ہوا، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، دین میں اپنے نبی کی لائی ہوئی تعلیم میں انہوں نے 72 گروہ بنا لیے، 72 فرقے بن گئے، اور آپ نے فرمایا میری یہ امت ستفترق علی 73 ملہ، میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 گروہ اس کے بن جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ ان 73 میں 72 فرقے، 72 جماعتیں، 72 گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا خوش نصیب گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اگر ہم احادیث دیکھیں تو 2 الفاظ ہم کو ملتے ہیں، ایک میں آپ نے فرمایا وہی الجماعہ،
وہ گروہ جماعت یعنی جماعت المسلمین جو جماعت المسلمین کے طریقے اور منہج پر قائم ہوگا، جو جماعت المسلمین کے طریقے پر چلے گا. ابھی میں جماعت المسلمین کی وضاحت کروں گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں، ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ گروہ جو اس طریقے کو اختیار کرے گا، اس منہج کو اختیار کرے گا، اس راستے کو اختیار کرے گا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور جو جماعت کی بات کہی گئی، اس جماعت سے میں جو لوگ شامل ہیں ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں. اختلاف ہونا ناگزیر، اس امت میں اختلاف ہوگا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پچھلی امتوں سے اور آگے بڑھ جائے گی. وہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ایسا ہونا ناگزیر. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوالی مدینہ سے آ رہے تھے. کچھ بستیاں تھیں مدینہ سے تھوڑے اونچائی کے علاقے میں، آپ وہاں سے تشریف لا رہے تھے. کہتے ہیں ایک محلے میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. ہم نے بھی آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی. کہتے ہیں اس کے بعد آپ لمبی دعا کرتے رہے، لمبی دعا. آپ نے لمبی دعا کی. اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر اور امید والی نماز پڑھی کہ اللہ سے ڈر بھی اور اللہ کی رحمت کی امید بھی. اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا، سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا، 3 چیزوں کی دعا کی، 3 چیزیں مانگی اپنے رب سے، اپنے خالق و مالک سے. فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، میرے رب نے مجھے 2 چیزیں تو عطا فرمائیں لیکن ایک چیز نہیں دی. ایک چیز نہیں دی. کیا تھی وہ 3 چیزیں؟ صحیح مسلم کی روایت. کیا تھی وہ 3 چیزیں؟ آپ فرماتے ہیں سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنۃ فاعطانیها، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب میری امت کو تو قحط سالی سے ہلاک و برباد مت کرنا. پوری امت مسلمہ، پوری دنیا قحط سالی سے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، قحط سالی میں بھوکمری میں مبتلا ہو کر پوری دنیا ختم ہو جائے. کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ رب کائنات میری امت کو قحط سالی میں مبتلا مت کرنا. جزوی طور پر قحط سالی ہو سکتی ہے اور ہوتی، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن پوری امت قحط سالی سے ہلاک ہو جائے جیسے نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی پانی کے طوفان میں، پانی کے ساتھ ڈبو دی گئی. تو فرمایا کہ میں نے رب سے دعا کی پوری میری امت کو تو قحط سالی سے ہلاک مت کرنا. فاعطانیها، میرے رب نے میری اس دعا کو قبول کر لیا کہ دعا قبول کی میں نے میرے محبوب آپ کی کہ آپ کی امت کو، پوری امت کو قحط سالی سے بھوکمری سے ہلاک نہیں کروں گا. آپ فرماتے ہیں دوسری دعا میں نے اپنے رب سے کی، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے میرے رب تو پانی میں ڈبو کر، پانی میں غرق کر کے میری پوری امت کو، امت محمدیہ کو ہلاک مت کرنا. جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ قوم نوح پوری کی پوری غرق کر دی گئی سوائے چند لوگوں کے جو ان پر ایمان لائے تھے، جو ان کے ساتھ ایمان لانے کی وجہ سے کشتی میں سوار ہوئے تھے، رب کائنات کے حکم سے وہی بچے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. دعا کی ہم سب کے محبوب نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کتنی رب کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے رسول کے مقاموں اور مرتبہ کو اس مقام سے ہم گرا دیتے ہیں جو مقام رب کائنات نے اپنے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ کی سنتوں پر چلنا، آپ کے طریقوں پر چلنا،
آپ کی زندگی کے اصول کو اپنانا، آپ کی حیات طیبہ کو اپنانا، اپنے لیے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہم کو گوارا نہیں۔ جس نبی کو ہم نے اس کے دیے ہوئے رب کائنات کے دیے ہوئے مقام سے گرا دیا، وہ نبی ہمارے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے اتنی فکر کرتا ہے کہ رب سے دعا کرتا ہے، اے میرے رب میری امت کو چاہے وہ کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہو، ان میں کتنی ہی خرابیاں کیوں نہ ہو، لیکن ان کو قحط سالی سے ہلاک مت کرنا، ان کو طوفان سے، پانی کے طوفان سے ہلاک مت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں فآتانیہا، اللہ رب العالمین نے مجھ کو یہ بھی عطا فرما دیا، میری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ وسألتہ، تیسری دعا، وسألتہ اللہ یجعل بعثہم بینہم فمنعنیہا، تیسری دعا میں نے اپنے رب سے کی کہ اے اللہ تو ان کے درمیان اختلاف پیدا مت کرنا، انتشار پیدا مت کرنا، ان کو گروہوں میں مت بٹنے دینا، ان کو مختلف امتوں میں مت بٹنے دینا، مختلف فرقوں میں مت بٹنے دینا۔ یہ بھی نبی کی محبت تھی ہم سے، ہم نبی سے محبت کریں یا نہ کریں، لیکن نبی کو ہم سے کتنا پیار تھا، نبی کو ہم سے کتنا لگاؤ تھا، نبی کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی کہ آپ کے سامنے تھی اہل کتاب کا طریقہ، اہل کتاب کے وہ حالات کہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار، ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کے لیے تیار، اور در پہ ایک دوسرے پر کفریہ فتوے لگانے کے لیے تیار۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ کسی کو رب کائنات نے مغضوب علیہم قرار دیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہود، اور کسی کو گمراہ قرار دیا یعنی نصارہ۔ تو آپ نے ہمارے لیے دعا کی، میرے رب ان کے درمیان تو اختلاف مت پیدا ہونے دینا، مختلف فرقوں میں نہ بٹ جائیں یہ۔ لیکن اللہ رب العالمین وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں، اس کو کس کی بات کتنی قبول کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں فمنعنیہا، رب کائنات نے میری یہ دعا قبول نہیں کی کہ اس امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو، تفرقہ بازی نہ ہو، گروہ بازی نہ ہو، گروہ بندی نہ ہو، یہ مختلف فرقوں میں نہ بٹے، یہ دعا قبول نہیں کی۔ اور اسی کا نتیجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی یہ امت، اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوگا کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہے، وہ اسلام کو ماننے والا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میزان بنا دیا، کیا کہ ان 73 فرقوں میں سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، اور وہ فرقہ ہوگا جو جماعت المسلمین کے طریقے پر ہوگا، جو اس طریقے اور اس منہج پر ہوگا جو طریقہ میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے، جس طریقے پر چلنے کی تعلیم میں نے اپنے صحابہ کو دی۔ آج کا موضوع تعارف منہج سلف، سلف کے منہج کا تعارف۔ یہ سلف ہے کون؟ سلف کہتے کس کو ہیں؟ سلف کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ، گزرے ہوئے اچھے لوگ، اور ظاہر ہے گزرے ہوئے لوگوں میں سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے کہ جن کے زمانے کے بہتر ہونے کی کسی اور نے نہیں، ہم سب کے اس نبی نے گواہی دی کہ جس نبی پر ایمان لا کر اور جس کی رسالت کا اقرار کر کے ہم مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ کون؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ آپ سے اتنا عشق اور اتنی محبت کی تھی کہ آپ پر ایمان لے آئے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی،
اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے اعز و اقربا کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی. یہ خوف نہیں تھا کہ یہ بتوں کی عبادت کرنے والے، یہ لات حبل منات اور عزا کی پوجا کرنے والے، یہ اللہ کے گھر خانے کعبہ کو 360 بتوں سے پاٹ دینے والے، یہ ہمارا کیا کریں گے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی. آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں، آپ سے محبت کی تھی، آپ سے عشق کیا تھا، آپ سے الفت کی تھی، آپ کے جھنڈے تلے انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے چلنا سیکھا تھا، انہوں نے کھانا سیکھا تھا، انہوں نے بیٹھنا سیکھا تھا، انہوں نے اولاد کو زندہ رکھنا سیکھا تھا، ورنہ وہ تو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی عورتوں کی عفت و عصمت کی حفاظت سیکھی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہوں نے عبادات کے طریقے سیکھے تھے. خیر الناس قرنی، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا. ثم الذین یلونہم، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین. یہ وہ زمانے ہیں کہ جن کے خیر ہونے کی گواہی میں نے، آپ نے، کسی عالم نے نہیں دی، اس ذات گرامی نے دی ہے جس کے بارے میں قرآن میں رب کائنات گویا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے خود کچھ نہیں کہتے، خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بولتے ہیں رب کی وحی ہوتی ہے، چاہے وہ وحی جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کی گئی ہو، چاہے آپ کو خواب میں کوئی چیز دکھا دی گئی ہو، انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے، چاہے آپ کے دل میں الہام ڈال دیا گیا ہو، جو کچھ آپ نے بیان فرمایا تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس ذات گرامی نے کہ جو رب کی وحی کے علاوہ جس نے دین کی کوئی بات لوگوں کو بتائی ہی نہیں، اس نے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی صحابہ کے بعد یعنی تابعین، اور پھر جو تابعین کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین. یہ تین زمانے ہیں جن کے اچھے اور بہتر ہونے کی گواہی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور آپ سلف کے اقوال اٹھا کر دیکھ لیں، ائمہ کے اقوال اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے سلف سے مراد انہی لوگوں کو لیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد وہ ائمہ، وہ فقہا، وہ مجتہدین، وہ محدثین کہ جو ان صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چلے، چاہے وہ ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہو، یا کتب ستہ کے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، یا ابن ماجہ ہوں، یا سفیان بن عیینہ ہوں، سفیان ثوری ہوں، اسحاق بن راہوے ہوں، عبداللہ بن مبارک ہوں، ابن قیم ہوں، ابن تیمیہ، وہ لوگ جو اس طریقے پر چلے جو ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اختلاف و انتشار کی صورت میں کون سا ہے وہ گروہ جو جنت میں جائے گا؟ ان 73 گروہوں میں، ان 73 فرقوں میں آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کاربند. اسی طرح کی ایک حدیث ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلیغ نصیحت فرمائی ہمیں، اور نصیحت جب آپ نے کی تو آپ کے وعظ کے بعد، آپ کی نصیحت کے بعد ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ یہ اس آدمی کی نصیحت ہے جو کسی کو الوداع کہہ رہا ہو، کسی کو رخصت کر رہا ہو. لگتا ایسا ہے کہ شاید آپ ہم کو رخصت کر رہے ہیں. کیا آپ ہم سے عہد لیتے؟ کس چیز کی آپ رہنمائی ہم کو کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اوصیکم بالسمع والطاعہ،
میں تم کو سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، جو تمہارا امیر ہو، جو تمہارا خلیفہ ہو، تم اس کی بات ماننا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر کہ حبشی غلام ہی کیوں نہ۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا، جس کو اللہ تعالی لمبی عمر دے گا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اس موقع پر کیا کرو گے؟ اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، ہر آدمی اپنی بات کہنے کے لیے اتارو ہوگا اور اپنی ہی بات منوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا۔ کیا کریں گے؟ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، اس موقع پر میری سنت کو لازم پکڑے رہنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑے رہنا جو میرے بعد آئیں گے، جو نیک ہوں گے، ہدایت یاب ہوں گے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے تم بچتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں ایجاد کی ہوئی ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم۔ بدعت کو اختیار کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ظاہر ہے جو نبی کے طریقے سے راضی نہ ہو، نبی کے طریقے سے خوش نہ ہو، ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اور جو یہ اپنے دل میں بھلے ہی زبان سے نہ کہے لیکن دل میں تو یہ، آپ نے کبھی غور کیا؟ نبی کی مخالفت کرنا، نبی کے طریقے پر نہ چلنا، نبی کی سنتوں کو نہ اپنانا، نبی کو اپنا آئیڈیل نہ ماننا، نبی کو اپنا قدوہ اور نمونہ نہ ماننا، بھلے ہی آدمی زبان سے یہ نہ کہے لیکن اس کا مطلب تو یہی ہے کہ نبی کا طریقہ ہوگا جو ہوگا، لیکن میرے لیے تو میرا طریقہ کافی۔ کبھی اس گہرائی کے ساتھ بھی سوچیے، کبھی اس گہرائی، نبی کو آئیڈیل کسی اور نے نہیں بنایا ہے، میں نے، آپ نے نہیں بنایا، کسی عالم نے نہیں بنایا، کسی محدث نے نہیں بنایا، کسی فقیہ نے نہیں بنایا، اس رب نے بنایا جس کی 5 وقتہ ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں 30 پاروں کا قرآن ہے، الحمدوں کی الف سے لے کر سورہ ناس کی سین تک۔ اگر کوئی شخص اس میں سے کسی ایک پارے کا انکار تو بہت دور کی چیز، اگر ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ سوچ لے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے یا نہیں، اپنے ایمان کا جائزہ وہ لے لے۔ اسی 30 پاروں کے اندر سورہ احزاب میں رب کائنات نے ہمارے اور آپ کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ رسول جو خاتم النبیین، جو سید ولد آدم، ارے جس کے طریقے کے مطابق تم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جس کے طریقے کے مطابق تم عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کے طریقے کے مطابق تم تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کے طریقے کے مطابق تم اپنی گھریلو زندگیاں سنوارنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو وہ ذات ہے کہ لاکھوں 1 لاکھ سے اوپر صحابہ، انبیاء اور اللہ کے رسول و انبیاء کرام اور رسل اعظام نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ آج نبی کی نماز کو دیکھ کر ہم اپنی نماز درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نبی کو امام بنایا ہے رب کائنات نے سارے انبیاء اور رسل کا۔ حدیث معراج دیکھ لیجیے اٹھا کر، کیا کیا ہم بات کریں گے، کیا کیا کہیں گے، باتوں میں بات نکلتی رہتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو دوستوں نے اور بھائیوں نے جو آج کا موضوع رکھا ہے سلف کے منہج کا تعارف، جس پر چلنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تحریک دی، ہم سب کو ابھارا، جنتی بننا چاہتے ہو ان 73 فرقوں میں تو وہ طریقہ اختیار کرو کہ جو طریقہ میرا ہے، جو طریقہ میرے صحابہ کا ہے۔ قرون مشہود لہا بالخیر، وہ 3 زمانے جن کے بھلے ہونے کی، اچھے ہونے کی گواہی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ان کا طریقہ، ان کا منہج اختیار کیا جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے، کتاب و سنت
سے اگر ہم کو کوئی چیز ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، محدثین کو دیکھیں، فقہا کو دیکھیں، ائمہ کرام کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے دین کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں۔ بڑے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سلف کے منہج کی آپ کے سامنے وضاحت کی جائے۔ کون سا طریقہ تھا وہ، کون سا طریقہ وہ اختیار کیے ہوئے تھے، کیا چیزیں وہ اختیار کیے ہوئے تھے، کون سی راہ پر وہ چل رہے تھے، کون سا منہج تھا ان کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر چلنے کی پوری امت کی بات کہی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، سلف کا منہج، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ اربعہ کا، محدثین کا، ائمہ کرام کا منہج سب سے پہلا یہ کہ ہر آدمی کے لیے توحید ضروری، توحید کے بغیر نجات نہیں، چاہے وہ توحید ربوبیت ہو کہ اللہ کو رب ماننا، خالق ماننا، سارے افعال میں، سارے اس کے کاموں میں اس کو تنہا ماننا، یا سب سے بنیادی چیز توحید الوہیت جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء کرام کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سلف کے منہج کی سب سے پہلی کڑی ہے کیا؟ اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی تنہا عبادت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رب کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا۔ کیا رسول نے تعلیم دی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تفصیل کا موقع نہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، جب حکم ہوا آپ کو کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، جو وحی نازل کی جا رہی ہے، اس کی آپ لوگوں میں تبلیغ کر دیں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو آپ نے جانتے ہیں سب سے پہلے کیا بات کہی تھی؟ مکہ کے مشرکین سے، اور صرف مکہ کے مشرکین ہی نہیں بلکہ آپ نے پوری انسانیت کے لیے ایک عام خطاب، ایک عام صیغہ استعمال کیا تھا۔ کیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کو کہہ دو، اس بات کی گواہی دے لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر کوئی رب کو حقیقی معبود نہ مانے، رب کی عبادت نہ کرے اس طریقے پر جو طریقہ قرآن میں ہے، اس طریقے پر جو طریقہ سنت رسول میں ہے، تو ظاہر ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں۔ نبی سے محبت اپنی جگہ ہوگی، اللہ سے محبت اپنی جگہ ہوگی، لیکن اس محبت کے دعوے کے ساتھ اگر خالق ارض و سماوات کو حقیقی معبود کوئی نہیں مانتا، کامیابی اس کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث اٹھا کر دیکھ لیں جس میں ابو طالب کی وفات کا ذکر، کتنا کچھ کیا، کتنا کچھ۔ ہم تو اللہ کے نبی کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی خاطر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ مکہ والوں کا سہا تھا اور اس کو برداشت کیا تھا 3 سال تک۔ اپنے بھتیجے سے محبت ہی تو تھی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کو معبود حقیقی ماننا، حقیقی معبود ماننا، صرف رب کی عبادت کرنا، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام؟ یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر یہ نہیں، سارے دعوے کھوکھلے ہیں، بیکار ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہی ہے منہج سلف کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال تمہارے سامنے ہے۔ ابو طالب کی وفات کا وقت جب قریب آیا
10 سال تک حمایت کرتے رہے تھے، بڑے بڑے سرداروں کی انہوں نے دشمنی مول لی تھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے میں۔ چنانچہ جب وفات کا وقت قریب آیا، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے رویا، بھی میں نے ذکر کیا نا، محبت تھی نبی نے ہمارے لیے 3 دعائیں کی۔ ظاہر ہے اس چچا کے لیے وہ نبی کتنا تڑپتا ہوگا کہ جس چچا نے اب تک اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا تھا، کتنا تڑپتا ہوگا۔ چنانچہ جب وفات کا وقت قریب آیا، صحیح بخاری کی روایت، گیا اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا آپ اس بات کو زبان سے کہہ دیں، اقرار کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ زبان سے اقرار بھی ضروری اور اس کے بعد عمل سے اس کا اظہار بھی ضروری، دونوں چیزیں ضروری۔ وہیں پر 2 شیطان اور بیٹھے ہوئے تھے، شیطان کے چیلے، انہوں نے کہا ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے سے پھر جاؤ گے؟ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو طالب کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی نہیں دی۔ چنانچہ دنیا کی کوئی طاقت آخرت میں ابو طالب کی کامیابی نہیں کرا سکتی، ابو طالب کو کامیاب نہیں کرا سکتی ہے۔ ابو طالب جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور یہ کسی اور نے نہیں، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جہنمیوں میں سب سے کم جس کو، سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ ابو طالب ہوں گے۔ بڑی انہوں نے حمایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی ان کو ہلکا عذاب دے گا کہ ان کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ اس طریقے سے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی، لیکن کامیابی مقدر ہو جائے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے اپنے امتیوں کے لیے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں اس بات کا اقرار کر لو، زبان سے کہہ دو، اعمال کے ذریعے سے اس کا اظہار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہی ہے منہج سلف، یہی ہے وہ طریقہ جو نبی نے اپنے امتیوں کو دیا، صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور تبع تابعین نے اپنے بعد کے لوگوں کو دیا، اور آج تک وہ طریقہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلا جائے گا۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، میری امت کا ایک گروہ حق پر برقرار رہے گا قیامت تک، لوگوں کی مخالفت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اسی حق پر وہ برقرار رہے گا، منہج سلف پر برقرار رہے گا، نبی کی سنتوں پر برقرار رہے گا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اہل کتاب کے پاس، کہا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، تو سب سے پہلی چیز جس کی دعوت تم ان کو دینا وہ یہ ہوگی کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو سب منہج میں، سلف کے منہج میں سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی عید اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی توحید پر گامزن ہونا، کیونکہ نبیوں کی دعوت یہی تھی، خاتم النبیین کی دعوت یہی تھی، اور اسی پر تو اعتراض کیا تھا نا مکہ والوں نے، اس اعتراض کو بھی قرآن نے نقل کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ تو نبی نے عجیب و غریب کام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء، سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود قرار دے دیا۔ اب نہ حبل معبود، نہ عزا معبود، نہ منات معبود، نہ کوئی اور معبود، نہ کوئی اور معبود۔ اگر کوئی حقیقی معنوں میں عبادت کا مستحق ہے تو وہ جس نے ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید کو ماننا، اس کے بعد منہج سلف کیا، دوسرے نمبر پر
کیا ہے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا منہج، کہ یہ دین کے دو عظیم اصول ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے متابعت رسول۔ اخلاص، ہر کام اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، ریا نہیں، شرک نہیں، جاہ و منصب نہیں، کسی سے تعریف کا مطالبہ نہیں، تعریف کروانا نہیں، بلکہ جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ اور جو کام اللہ کے لیے کریں، طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے پر کریں، کون سا ضابطہ اپنائیں، تو اسی میں دوسری شق ہے متابعت رسول، رسول کی متابعت، رسول کا اتباع۔ رسول آئیڈیل ہے، رسول نمونہ، رسول آئیڈیل ہے، رسول نمونہ ہے، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں دوسرے نمبر پر۔ اور یہی منہج ہے سلف کا، کیا جو کام بھی کیا جائے، جو عمل بھی انجام دیا جائے، وہ اخلاص کے ساتھ اور رسول کے طریقے کے مطابق۔ قرآن کی ایک بڑی چھوٹی سی آیت، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ غور کیجئے گا یہاں سے جانے کے بعد قرآن کی اس چھوٹی سی آیت پر، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت میں اچھی امید کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ بالکل وہی انداز ہے۔ قرآن پڑھیں جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اپنے رسول کو آئیڈیل قرار دیا، کس کے لیے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ آئیڈیل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں۔ آخرت کے دن کی مطلب کیا؟ کہ وہاں اعزاز ملے گا، وہاں اکرام ہوگا، کچھ لوگوں کا اعزاز، کچھ لوگوں کو ایک کا اعزاز ہوگا، کچھ کی تکریم ہوگی اور کچھ کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے بالکل خوش ہوں گے، خوش جیسے وہ ہوتا ہے نا رزلٹ بانٹے جانے کا دن، رزلٹ بانٹے جانے کا دن، بچے نے سال بھر کیا پڑھا، اس کا سالانہ امتحان ہوتا ہے، سالانہ امتحان کے بعد رزلٹ تقسیم ہوتا ہے، ایک دن آتا ہے، اسکول میں بچوں کو بلایا جاتا ہے، ساتھ میں پیرنٹس کو بھی بلایا جاتا ہے، والدین کو بھی بلایا جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کے بچے کا رپورٹ کارڈ، دیکھ لیجئے، اس موقع پر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے۔ جن کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے وہ بھی خوش، ان کے ماں باپ بھی خوش، اور جن کا رزلٹ خراب ہوتا ہے وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ یہی حال ہوگا۔ تو آخرت کی امید، یوم آخرت کی امید سے مطلب یہی ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا اچھا انجام ہو، اس کی تعظیم ہو، اس کا اکرام ہو، اس کے اور رب کائنات کا دیدار نصیب ہو، ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کی امید چاہتا ہے، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، جو آخرت میں رب کائنات کی طرف سے اچھے سلوک کا مستحق بننا چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم نے جو عمل کیا آخرت میں اس کا اچھا بدلہ رب کائنات کے ذریعے تبھی ملے گا جب ہم نے ہر عمل اللہ رب العالمین کے لیے کیا، خالص اس کے لیے کیا، کوئی ریا نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی جاہ نہیں، کوئی تعریف نہیں، کوئی پیسے کا لالچ نہیں۔ وہ ہوا مومن، اور وہ مومن بھی ہو۔ ظاہر مومن بنتا کیسے ہے آدمی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مومن کے لیے تو دونوں شرطیں ہیں نا، تو خالص اللہ کے لیے، اور ساتھ ہی یہی آیت مفسرین کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، فرمایا اسی میں متابعت رسول بھی ہے، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش آدمی کرے۔ ہم کوئی مشین خرید کے لاتے، کوئی مشین، اور اس میں ہمیں ایک کتاب بھی دی جاتی ہے ساتھ جس میں ہدایات ہوتی ہے، یا کوئی انجینئر آتا ہے
اور وہ ہم کو بتا کر جاتا ہے کہ اس کو ایسے 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 چلانا ہے. اگر اس کے مطابق ہم نے چلایا مشین ہماری ٹھیک رہے گی, ہم کو فائدہ پہنچائے گی. ان اصول و ضوابط کو ہم نے نظر انداز کر دیا یا منیجر کے بتائے ہوئے طریقے کو نظر انداز کر دیا, مشین خراب ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی, ناکارہ ہو جائے گی, اور جو ہم فائدہ اس سے چاہتے ہیں وہ فائدہ نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عاجل بنا کر بھیجا. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, جیسے مشین سے ہم اگر صحیح فائدہ چاہتے ہیں تو جو ہم کو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق ہم مشین کو چلائیں, تب ہمارے کپڑے دھلے جائیں گے, تب ہمارا مکسر کام کرے گا, تب ہمارا اے سی کام کرے گا, تب ہمارا فریج کام کرے گا. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, نبی نے جو طریقہ بتایا ہے کوشش وہی ہوگی عمل کرنے کی کہ نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے. تو منہج سلف میں دوسرا منہج, دوسرا طریقہ ہے کہ ہر کام میں اخلاص ہو, اللہ کے لیے کام ہو, اور ساتھ ہی رسول کی اتباع کے ساتھ ہو, رسول کی اقتداء کے ساتھ ہو, رسول کے طریقے کے مطابق. تیسری چیز منہج سلف میں کہ شریعت ہو, دعوت ہو, عبادت ہو, کوئی بھی کام ہو, ہر ایک چیز میں منبع دو ہی چیزیں ہیں, یا تو قرآن ہے یا سنت رسول. صحابہ نے یہی اپنایا, تابعین نے یہی اپنایا, تبع تابعین نے یہی اپنایا. جن ائمہ کے نام پر لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو گئے, ان ائمہ نے یہی اپنایا. کوئی بھی امام, کوئی بھی فقیہ, کوئی بھی محدث, کوئی بھی مجتہد جس کا ہم محبت کے ساتھ نام لیتے ہیں, اس کی زندگی سے کوئی ایک ایسی چیز بھی ہم نکال کر دکھا دیں کہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کے قرآن کی اور رسول کے فرمان کی مخالفت کی, دکھا دیں ہم. تو منہج سلف کا تیسری چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے دوست ہیں جن کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو, اللہ کی مخالفت میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی, ان کی اتباع نہیں, ان کے طریقے پر نہیں چلا جائے گا, ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں باپ سے محبت کرنے کی قرآن نے, حدیث نے ہم کو تعلیم دی. سورہ بنی اسرائیل پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی, لیکن حسن سلوک اپنی جگہ, ان کی عزت اپنی جگہ, ان کا وقار اپنی جگہ, لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ تم کو اللہ کی بغاوت پر, اللہ کی نافرمانی پر, اگر شرک پر تم کو وہ اکسائیں اور ابھاریں تو ان کی بات نہ ماننا. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اللہ کے علاوہ جو تم نے دوست بنا رکھے ہیں, جن کا وقار تمہارے دلوں میں ہے, جن کی عزت تمہارے دلوں میں ہے, اللہ کے علاوہ ان کی اتباع مت کرنا, ان کی پیروی مت کرنا. اگر ان کی بتائی ہوئی بات اللہ کے خلاف ہو, اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اور اللہ رب العالمین نے اسی کتاب و سنت کو منبع ماننے کی طرف فرمایا, فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. آپ مضبوطی سے تھام لیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی, انک علی صراط مستقیم, آپ صراط مستقیم پر, آپ سیدھے راستے پر. تو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیں, آپ صراط مستقیم پر ہیں. ظاہر ہے یہی تعلیم تو ہمارے لیے بھی, اور یہی منہج ہے سلف کا, یہی منہج ہے صحابہ کرام کا کہ اللہ کی نازل کردہ قرآن مجید کو تسلیم کرنا, ماننا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا.
اور اسی کی اگر اور آپ وضاحت چاہتے ہیں تو مشہور حدیث بھی سن لیں، ما ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے بندو، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بہت کچھ ہم دماغ لگاتے ہیں اپنے دنیاوی کاموں میں، اپنی دنیاوی ریسرچ میں، اپنی دنیاوی تحقیق میں، میڈیکل کی لائن میں، سائنس کی لائن میں، میتھ کی لائن میں، اپنی تجارت کے اصول و ضوابط میں۔ کبھی کبھی اسی دل و دماغ کو ٹھنڈا کر کے اور تعصب کی عینک کو اتار کر قرآن کو بھی پڑھ لیا کرو اور احادیث رسول کو بھی دیکھ لیا کرو۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ نبی چلے گئے، نبی کی وفات ہو گئی، رب کائنات نے جو آپ کے لیے عمر مقدر کی تھی وہ ختم ہو گئی، 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی، لیکن آپ دو چیزیں چھوڑ گئے اور فرمایا گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ میں جو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں مضبوطی سے تھامے رہو گے، گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی، اور جہاں تم نے ان پر اپنی گرفت کو ڈھیلا کیا گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نبی ہمارے چھوڑ کر گئے، نبی کی وصیت ہے، ماں باپ کی وصیت کو ہم یاد رکھتے ہیں، اپنی اولاد کی وصیت کو یاد رکھتے ہیں، بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کی وصیت کو یاد رکھتا، اپنے محبوب کی وصیت کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ نبی سے زیادہ محبوب کون ہوگا کہ جس کی محبت کو رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی چاشنی قرار دیا۔ اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ایمان کامل کی علامت ہے کیا؟ اللہ کے رسول کو اللہ کے بعد دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب سمجھنا۔ اس ذات گرامی کی وصیت ہے کیا؟ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی کو آپ نے فرمایا تھا ایک حدیث میں، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو تم مضبوطی سے تھام لینا، جیسے دانت سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے کہ اس کو چھڑانا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی تم میری سنت کو تھام لینا۔ تو سلف کا کہ منہج میں سے ایک منہج یہ بھی ہے کہ اپنے دینی معاملات میں نہ قرآن سے باہر ہوا جائے اور نہ سنت رسول سے باہر ہوا جائے۔ نہیں، سلف کا منہج ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کو جو رب کائنات کی کتاب ہے، اور مشکل نہیں، لوگوں نے بڑا مشکل بنا دیا تھا کہ ہر ایک کے سمجھنے کی یہ نہیں۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ لیکن اسی قرآن میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے اور جن پر صحیح معنی میں عمل کرنے کے لیے اس ذات گرامی کو دیکھنا پڑے گا جس ذات گرامی کو ہمارے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ صحابہ نے اپنے نبی سے ہی تو قرآن کو سمجھا، اپنے نبی سے ہی قرآن کو سمجھا، اور بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ اپنے دوستوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ کبھی کسی موقع پر ایک ایسا پروگرام بھی رکھا جائے جس میں نبی کی عظمت کی بات ہو، نبی کے مرتبے کی بات ہو، خاتم النبیین کی سنتوں کی اہمیت کی بات ہو، شریعت اسلامیہ میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، قدوہ اور آئیڈیل ہونے کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کی بات ہو، اچھے انداز میں، بہترین انداز میں، افہام و تفہیم کے انداز میں۔ یہ وقت کی ضرورت، صحابہ کرام کا منہج، تابعین کا منہج،
تبی تابعین کا منہج، ائمہ اربعہ کا منہج، محدثین اکرام کا منہج، فقہائے عظام کا منہج یہی ہے کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں۔ بے شمار مثالیں، کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو مثالوں سے بات واضح کی جائے گی۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ذرا ٹھنڈے دل سے اس آیت پر غور کیجئے گا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کے بغیر ہم سمجھ سکتے ہیں دین کو، نبی کے بغیر ہم سمجھ سکتے ہیں شریعت کو، نبی کے بغیر ہم عبادات کو سمجھ سکتے ہیں، نبی کے بغیر ہم توحید کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں، تو کیا اس قرآن مجید میں اس آیت کی کوئی ضرورت تھی؟ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا۔ اللہ نے ہم سب کے لیے فرمایا، پوری امت کے لیے فرمایا، پوری دنیا کے لیے فرمایا، نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا، لوگوں کی طرف جو کچھ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، آپ اس کی لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی سے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور بہت ساری چیزوں میں وضاحت کی ضرورت ہے۔ وضاحت کون کرے گا؟ زید، عمرو، بکر، وضاحت کون کرے گا؟ کوئی امام، کوئی فقیہ نہیں، بلکہ وضاحت وہ ذات کرے گی جس پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری کسی اور نے نہیں، رب کائنات نے متعین کی ہے۔ کیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی۔ آج ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں صاحب پتہ نہیں حدیث محفوظ ہے کہ نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لوگوں نے اپنی کارستانیاں دکھائیں، لوگوں نے جھوٹ کو منسوب کیا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن ذرا اسی آیت پر غور کریں۔ قرآن نازل کیا گیا جس کو ذکر کہا گیا ہے، اس آیت میں بھی ذکر کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ جہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات کہی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر اس آیت میں اسی ذکر کا شارح اور اس کی وضاحت کرنے والا بتایا، کس کو؟ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ذرا دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے، ذرا قرآن محفوظ ہوگا، اس کی تفسیر محفوظ نہیں ہوگی، قرآن محفوظ ہوگا، اس کی وضاحت محفوظ نہیں ہوگی۔ قرآن میں ربی کائنات کہے گا اقیموا الصلاۃ، یہ جملہ تو محفوظ ہوگا، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے وہ طریقہ کیا محفوظ نہیں ہوگا؟ پھر تو شکیل جو جس طریقے سے شکیل کا دل چاہے گا شکیل اپنی نماز پڑھے گا، جس طریقے سے خالد صاحب کا دل چاہے گا خالد صاحب نماز پڑھیں گے، جس طریقے سے کسی اور کا دل چاہے گا وہ کسی اور طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ ابھی ہم اذان ہو رہی، کون سی اذان ہے صاحب؟ یہ عشاء کی اذان۔ مغرب کی نماز ہم پڑھ چکے، اس سے پہلے ہم نے عصر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، جب سو کر اٹھے تھے تو فجر کی نماز۔ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نام کہاں ہیں؟ کہیں قرآن میں آئے ہوئے؟ کس نماز میں کتنی رکعت ہوگی وغیرہ وغیرہ، بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اس پر، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، وقت ہے نہیں، عشاء کی نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ بات ہوگی کبھی۔
لیکن یہ بات سمجھ لیں، صحابہ کرام کا منہج، تابعین کا منہج، تبع تابعین کا منہج، ائمہ اربعہ کا منہج یہی ہے کہ قرآن کو حدیث رسول کے بغیر، سنت رسول کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ائمہ اربعہ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ وہ ہم سے بڑے دماغ تھے۔ ائمہ اربعہ چاروں ائمہ، چلیے دوسروں کی بات مت کیجیے، چاروں اماموں کی بات کر لیں، وہ ہم سے بڑے دماغ تھے، ہم سے بڑے اللہ والے تھے، ہم سے بڑے متقی تھے، ہم سے بڑے پرہیزگار تھے، ہم سے بڑے مفکر تھے۔ وہ حدیث رسول کے مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے، تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب حدیث آ جائے، صحیح طور پر ثابت ہو جائے تو اللہ رب العالمین وہ میرا مذہب، وہ میرا طریقہ، وہ میرا اصول ہے، وہ میرا منہج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے قرآن کی حفاظت کی، ویسے ہی رب کائنات نے ایسے ائمہ پیدا کیے، ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے نبی کی سنتوں کی حفاظت کی، نبی کی احادیث کی حفاظت کی۔ تو یاد رکھیں، سلف کا منہج یہ ہے کہ قرآن کو سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ کئی آیات اور بھی، ان میں سے ان کو میں نظر انداز کرتے ہوئے کبھی موقع ملے گا، جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے، تو انشاءاللہ پھر بات آئے گی، لمبی مجلس کبھی رکھیے اس سلسلے میں بغیر کسی وقت کی تحدید کے، اور صرف ایک آدمی کو نہیں، کئی علماء کو بلائیں آپ، اور وہ اچھے انداز میں، درد بھرے انداز میں بات۔ میں بھی درد بھرے انداز میں اپنے ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نبی کی سنت کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے۔ کیا بے شمار مثالیں ہیں، مل سکتی۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب یعنی قرآن مجید دیا گیا، ومثلہ معہ، اور اسی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ دیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو وحی صرف جبریل کا نازل ہونا ہی نہیں تھا، وحی کی بہت ساری قسمیں، فرشتہ بھی نازل ہوتا تھا، کبھی نبی خواب بھی دیکھتے تھے، کبھی الہام بھی ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین پوری کتاب اپنے انبیاء کو دے دیتا تھا، جیسے تورات ملی، زبور ملی، انجیل ملی انبیاء کرام کو۔ تو آپ نے فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل بھی مجھے بہت کچھ دیا گیا۔ لیکن ان قریب ایسا ہوگا کہ ایک آدمی شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے اپنے مسند پر، اپنے گاؤں تکیے پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا علیکم بہذا القرآن، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو اس کو جس میں کہا گیا ہو کہ رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ، چھوڑ دو اس آیت کو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ فرمایا کہ لوگ کہیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے علیکم بہذا القرآن، یہ قرآن ہی تمہارے لیے کافی۔ فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو اس میں حلال قرار دیا گیا ہو اس کو تم حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جن چیزوں کی اس میں حرمت کی بات کہی گئی ہو ان کو تم حرام سمجھو۔ کچھ لوگ ہوں گے جو یہ بات کہیں گے، نبی کا فرمان دیکھ، نبی کا مقام کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، ایک چیز یاد رکھیں، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چھوڑ کر ہم دنیا یا آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ بڑی عظمت والے ہیں نبی، بڑی عظمت والے۔ ابو لہب آپ کا سگا چچا، آپ کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا ہے، سگا چچا ہے، آپ کے باپ کا سگا بھائی، اور کیسے ملعون قرار دیا گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔
اس نے آپ کی مخالفت کی تھی۔ جب آپ نے لوگوں کو دین کی تعلیم دینی چاہی، اپنا طریقہ بتانا چاہا، اپنے آپ پر نازل ہونے والے قرآن کی وضاحت کرنی چاہی، تو اس نے نعوذ باللہ آپ کو ذلیل کیا تھا، آپ کو رسوا کیا تھا۔ اس نے کہا تھا تبا لکا سائر اليوم الہذا جمعتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا، یہی سب سنانے کے لیے، اپنی نبوت کی بات بتانے کے لیے، اپنی رسالت کی بات بتانے کے لیے، سارے معبودوں کو کاٹ کر ایک معبود بنانے کے لیے تمہارا ستیہ ناش۔ کس کی بے عزتی کی تھی اس نے؟ خاتم النبیین کی، سید ولد آدم کی، افضل الرسل کی، جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہم سب کا کہ آپ سے زیادہ افضل انسان نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی آ سکتا۔ اور جس دل میں یہ عقیدہ نہ ہو، جس دل میں نبی کی یہ عظمت نہ ہو، وہ اپنے ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ترازو پر تول لے۔ اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں ہوئی یہ بے عزتی۔ رب کائنات نے پوری ایک سورت ہی نازل کر دی جو قیامت تک لوگوں کو یہ بتاتی اور نصیحت کرتی رہے گی کہ نبی کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ نبی کی بے عزتی کرنے والا، نبی کو ہلکے میں لینے والا نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے اور نہ آخرت میں عزت پا سکتا۔ تو فرمایا کہ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، گدھا ہم دیکھتے ہیں، اس کا گوشت کوئی کھاتا؟ کبھی آپ نے دیکھا نہیں گدھا ذبح کیا جاتا ہو؟ پورا قرآن پڑھ ڈالیں، پورے 30 پارے، لیکن کہیں بھی آپ کو اس گدھے کی حرمت کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ملے گا قرآن میں۔ حرام کہاں سے ہوا؟ میں نے حرام کیا؟ کسی اور نے حرام کیا؟ کسی امام نے حرام کیا؟ نہیں، آپ فرماتے ہیں الا لا یحل لکم الحمار لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، جن گدھوں کو تم پالتے ہو ان کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ اور جب اللہ کے نبی کے منادی نے ندا دی تھی کہ تمہارے لیے پالتو گدھوں کا گوشت حرام کیا جاتا، ہمارا تو حال یہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے مفکر ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی، فرمان رسول کی، طریق رسول کی، اسوہ رسول کی، سنت رسول کی۔ ان کی محبت دیکھو، ان کے یہاں گدھے کا گوشت پک رہا تھا ایک جنگ کے موقع پر، اور جب اعلان ہوا نبی کی طرف سے کہ گھریلو گدھوں کا، پالتو گدھوں کا گوشت حرام کیا جاتا ہے، لوگوں نے گوشت کو الٹ دیا، پھینک دیا، انڈیل دیا۔ یہ تھی ان کی محبت۔ تو سلف کا کہ مناہج میں سے ایک منہج یہ بھی ہے کہ قرآن کو سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے سمجھنا۔ نیز سلف کا ایک منہج یہ بھی کہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم نے اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، صحابہ نے آپ کو دیکھا، صحابہ نے تابعین سے بتایا، تابعین نے تبع تابعین سے بتایا، انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو بتایا، اور آج تک وہ ہم تک پہنچ گا، اسی لیے اسی طریقے سے پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ طریقہ صحابہ کرام کے فہم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ پہلے اسلام لانے والے لوگ، چاہے وہ مہاجرین یا انصار ہوں، اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور انہی صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔
جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، جو طریقہ تم نے عبادات کا اختیار کیا، زندگی گزارنے کا اختیار کیا، تمہاری طرح ایمان لانے کی طرح اگر بعد کے لوگ بھی ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت یاب ہوں گے۔ اور ایک اور بہت واضح آیت ہے قرآن میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرے، اور ظاہر ہے مومنین میں صحابہ کرام سے پہلے کون آئے گا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اتباع رسول کی بھی بات کہی گئی، اور فرمایا کہ جو مومنین یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالح کے علاوہ دوسرے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ جائے گا ہم اسی طرف اس کو لے جائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم جہنم میں اس کو داخل کرتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ صحابہ نے اپنے رسول سے کیا سیکھا، اسی طریقے سے ہم بھی قرآن کو سمجھیں۔ صحابہ نے انکار نہیں کیا، اپنا کوئی الگ طریقہ اختیار نہیں کیا، اپنی کوئی الگ جماعت نہیں بنائی۔ بعد میں فرقے پیدا ہوئے، صحابہ کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی دوسری جماعت نہیں تھی، جو بھی جماعت تھی وہ تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے، یہ اللہ رب العالمین سے خوش ہے۔ اور سلف کا منہج، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ و مجتہدین، محدثین کا ایک منہج یہ ہے کہ دین میں پورا کا پورا داخل ہونا چاہیے۔ ہمارا جانتے ہیں کہ ہماری ٹریجڈی کیا ہے اور ہماری پریشانی کیا ہے؟ جو ہم کو آسان لگتا ہے اس کو اختیار کر لیتے، اور جو آسان نہیں لگتا، مشکل ہوتا، اس کو چھوڑ دیتے۔ اگر ایک جگہ سے ہم کو فتویٰ اپنے من کے موافق نہ ملے تو دوسری جگہ، اس کے بعد تیسری جگہ، اور اس کے بعد چوتھی جگہ۔ قرآن کیا کہتا ہے منہج بتاتے ہوئے صحابہ کرام کا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ عبادت بھی کتاب و سنت کے مطابق، معاملات بھی کتاب و سنت کے مطابق، تجارت بھی کتاب و سنت کے مطابق، گھریلو معاملات بھی کتاب و سنت کے مطابق، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت بھی کتاب و سنت کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے، ادھورا نہیں، ادھورا نہیں۔ برڈ فلو چلتا ہے نا، ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی صاحب برڈ فلو ہو گیا، برڈ فلو۔ تو اب ظاہر ہے ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ پریشانی اور ڈرنا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو گوشت کو کچا یا ادھ کچا کھاتے ہیں۔ غالباً 90 ڈگری کی بات تھی، کتنی 90 ڈگری، 90 ڈگری پر اگر پکا کر کوئی کھاتا ہے تو اس کو ڈر نہیں۔ 90 ڈگری پر اگر کوئی پکا کر کھاتا ہے، مکمل طریقے سے پکا کر کھاتا ہے، تو اس کو برڈ فلو کا ڈر نہیں۔ ڈر ان کو ہے دنیا اور آخرت میں بے عزتی کا، جو پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوتے، جو پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جن کی عبادت، جن کا عقیدہ، جن کا کھانا، جن کا پینا، جن کی نماز، جن کے اخلاق، جن کی تجارت، جن کے معاملات پورے دین کے مطابق ہوں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہوں، ان کو ڈرنے کا کوئی۔ اسی کو قرآن نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے اور نہ آخرت میں کوئی ڈر۔ نیز سلف صالحین کا ایک منہج یہ بھی کہ کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کی بات آ گئی، میرا دل کیا کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، میرے ماں باپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ بس ایک دو مثالیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم،
یہ لوگ مکمل مومن نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ ان کے مختلف فی مسائل میں یہ آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں، اور جو فیصلہ آپ کریں بغیر منہ بگاڑے ہوئے، بغیر پیشانی پر شکن لائے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، خوش دلی سے اس کو قبول کر لیں، تب جا کر یہ مکمل مومن ہو سکتے ہیں۔ میرے دل میں ایک بات آ سکتی ہے کہ میں ایسا کروں گا، دین یہ ہے، کسی اور کے دل میں کچھ اور بات آ سکتی ہے کہ دین یہ ہے۔ میری اور شیخ خالد صاحب کی فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، فیصلہ کہاں ہوگا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر اختلاف ہے تو اللہ و رسول کی طرف لوٹا دو، اور کتاب و سنت کا جو فیصلہ ہو سر تسلیم خم کر دو۔ کیوں؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ اللہ و رسول کے فیصلے کے بعد اگر واقعی آدمی مومن ہے تو اب اس کو اختیار نہیں، جہاں قرآن چلنے کے لیے کہے گا وہاں آدمی جائے گا، اور جہاں کہے گا کہ مت جاؤ وہاں نہیں جائے گا۔ شراب جب تک حلال تھی پیتے تھے لوگ، اور جب شراب کو حرام قرار دے دیا تو اگر واقعی کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے تو شراب کا ایک گھونٹ بھی اس کے لیے حرام، شراب کا ایک گھونٹ بھی۔ تو کتاب و سنت کے سامنے تیرے سر تسلیم خم کر دینا۔ نیز اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جن کو میں کہنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ اختصار کے ساتھ میں ایک دو چیزیں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نیز سلف کا طریقہ یہ بھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اب اگر دین میں، شریعت اسلامیہ میں دین کا نام دے کر کوئی چیز ایجاد کی جائے گی تو وہ بدعت ہوگی، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور دین میں داخل کی گئی ہر چیز بدعت، دین میں داخل، دنیاوی اعتبار سے نہیں۔ کتاب چشمہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب میں چشمہ کیوں پہنتا ہوں؟ پہلے یہ ٹوپی پہنی جاتی تھی اب کیوں نہیں پہنتا، اب کیوں یہ نہیں پہنی جاتی تھی اب کیوں پہنی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، دین سمجھ کر اگر وہ کام دین میں داخل کیا جائے جو دین نہیں تھا تو یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ لائق رد۔ نیز صحابہ کرام کا، سلف کا ایک منہج یہ بھی کہ حق اکثریت سے ثابت نہیں ہوتا، بڑی اہم چیز ہے یہ۔ لوگ کہتے ہیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اسی صاحب یہ غلط کیسے ہو جائے گا؟ قرآن کی بے شمار آیتیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اکثریت کا کسی طریقے پر ہونا اس کے صحیح ہونے کی علامت اور دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت ایسی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے لیکن وہ حقیقت میں مشرک ہے۔ اور فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ مفہوم کیا نکلا اس کا؟ اپوزٹ، یعنی اکثریت ناشکروں کی، اکثریت ناشکروں کی۔ تو اب کیا کہہ دیں گے کہ ناشکری کرنا یہ اچھا عمل؟ اگر اکثریت ہی معیار بن جائے کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا، بہت ساری آیتیں ہیں، صرف ایک آیت کی بات میں کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا میرے بہت کم بندے شکر گزار۔ اپوزٹ مفہوم کیا نکلا کہ اکثریت ناشکروں کی۔ تو کیا ناشکرا پن یا ناشکری کرنا یہ صحیح عمل ہو جائے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ لیکن قرآن کہتا، قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے، عالم الغیب والشہادہ فرماتا ہے کہ میرے اکثر بندے، میرے بندوں میں سے اکثر بندے ناشکرے ہیں۔ تو اکثریت
یہ کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار نہیں بن سکتا۔ نیز جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، کہا جائے کہ یہ حدیث، لیکن جب معیار پر پرکھی جائے اور وہ حدیث نہ ہو، اس کو چھوڑ دینا اور اس پر عمل نہ کرنا، یہ سلف کا منہج ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا منہج، ائمہ اربعہ کا منہج، فقہاء و محدثین کا منہج ہے۔ نیز منہج یہ سلف میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کیا جائے، انتشار نہ کیا جائے، اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑا جائے۔ اگر کوئی غلط طریقے پر جا رہا ہے، اچھے انداز میں اس کو سمجھایا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ سے تھام لو اور اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ نیز ایک آخری بات، اختصار کے طور پر آخری بات، سلف کے منہجوں میں سے ایک منہج یہ بھی ہے کہ فتویٰ وہی شخص دے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو۔ آج کل ہم نے اس موبائل کو اپنا مفتی بنا رکھا، یہ ہو گیا سب سے بڑا شیخ، شیخ گوگل۔ ایک حدیث کہیں دیکھ لی، کسی کا ایک قول دیکھ لیا، کوئی ایک آیت دیکھ لی اور اسی پر چلے فتویٰ دینے کے لیے۔ قرآن ہم نے نہیں پڑھا، حدیث ہم نے نہیں پڑھی، اور ایک چیز یاد رکھیں، یہ سنی سنائی باتوں سے کوئی آدمی مفتی نہیں بن جاتا، عالم نہیں بن جاتا۔ محدث ایسے ہی نہیں بن گئے، فقیہ لوگ ایسے ہی نہیں بن گئے، امام ایسے ہی نہیں بن گئے۔ انہوں نے علم حاصل کیا سنی سنائی باتوں سے نہیں، بلکہ علماء کے پاس جا کر، محدثین کے پاس جا کر، فقہاء کے پاس جا کر، صحابہ نے نبی سے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، تبع تابعین سے محدثین نے سیکھا، ائمہ نے سیکھا، فقہاء نے سیکھا، تب جا کر ان کی خدمات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے صاحب؟ کوئی چیز دیکھ لی، 2-3 بٹن دبائے، اس پر تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا آپ کو، اس پر صحیح بھی مل جائے گا، غلط بھی مل جائے گا، علم غلم سب مل جائے گا۔ اور اسی کی بنا پر ہم علماء کی تنقیص کرتے ہیں، ہم قرآن کی تنقیص کرتے ہیں، ہم نبی کی سنتوں کی تنقیص کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تابعین کی ہم بے عزتی کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہم ائمہ کی باتوں کو نہ ماننے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چنانچہ سلف کا منہج ہے کہ یہ بھی کہ جس کو کتاب و سنت کا علم نہ ہو وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں۔ پوچھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، خود کیوں مفتی بنے ہوئے ہو بھائی؟ اہل علم سے پوچھو نہ جا کر، اگر نہیں معلوم اہل علم سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، فتوے مت دیتے پھرو۔ کیوں؟ بڑا خطرناک ہے یہ۔ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بھی روایت، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ رب العالمین علم کو بندوں سے نہیں چھین لے گا کہ آپ کوئی چیز کسی سے نکال لیں، کسی سے کوئی چیز چھین لیں، اس طریقے سے علم کو نہیں چھینے گا، بلکہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ لیکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے۔ بخاری کے بعد کوئی بخاری نہیں آیا، ابو حنیفہ کے بعد کوئی ابو حنیفہ نہیں پیدا ہوا، شافعی کے بعد کوئی شافعی نہیں آیا، احمد بن حنبل کے بعد اس جیسا محدث احمد بن حنبل کے پائے کا احمد بن حنبل کی طرح نہیں آیا، امام دار الہجرہ امام مالک کی طرح نہیں آیا، بخاری کی طرح کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بڑی شان ہے، 6 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے انہوں نے صحیح بخاری کو لکھا، 6 لاکھ احادیث، اور کوئی 1-2 سال میں نہیں لکھ لیا،
ہماری طرح جلدی بٹن دبائے اور علم غلم ہم نے سب ڈال دیا اور لکھ دیا اور اپنی فکر پیش کر دی نا. 16 سال لگائے, 16 سال. کس میں؟ صحیح بخاری کو لکھنے میں. اور یہی نہیں, کہتے ہیں کوئی بھی حدیث میں نے صحیح بخاری میں نقل نہیں کی, اس سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی, اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جب اس حدیث کے صحیح ہونے کا مجھے یقین ہو گیا, تب جا کر میں نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو درج کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں, چاہے وہ صحیح بخاری میں ہوں, صحیح مسلم میں ہوں, سنن ابی داؤد میں ہوں, سنن ترمذی میں ہوں, ابن ماجہ میں ہوں, مسند احمد میں ہوں, سنن دارمی میں ہوں, یا حدیث کی دوسری کتابوں میں. اللہ کے بندوں ان کی ترخیص مت کرو. ان صحابہ, تابعین, تابعین اور اس کے بعد ان کے بعد آنے والے محدثین کی خدمات کو تو دیکھو. ایک ذرا سی بات پر اور فتوے لگا دیتے ہو. تو فرمایا کہ لیکن یقبض العلم بقبض العلماء, اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا, علماء کو اٹھا کر, حتی اذا لم یبقی عالما, یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو علم والا نہیں چھوڑے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہبر مان لیں گے, جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے. یہ شیخ گوگل بھی جاہل ہی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں نا وہ اپنا کیا ٹی آر پی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے نیوز چینل ایسے لوگوں کو مفتی بنا کر پیش کر دیتے ہیں جن کو افتاء کا الف بھی نہیں آتا, اور پھر وہ دیکھیے دین کی کیا تعبیر کرتے ہیں, کیسے فتوے دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جب علماء نہیں رہیں گے جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے. چنانچہ وہ کیا کریں گے, فافتوا بغیر علم, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. کوئی یہ کتاب پڑھ لی فتویٰ دے دیا مفتی بن گئے, کوئی حدیث دیکھ لی مفتی بن گئے. ہے نا قرآن مجید کی ایک آیت میں ایک ٹکڑا ہے, لا تقربوا الصلاۃ, لا تقربوا الصلاۃ. اب کوئی اسی کو سامنے رکھ کر اگر ہم سے یہ کہے, کوئی ایسا شخص جو مومن نہ ہو, مسلمان, کہ صاحب آپ کے قرآن میں ہے کیا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ, تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے آگے اور پیچھے بھی تو دیکھ لو, کس حال میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے. تو ہم دوسرے کو تو یہ سکھاتے, لیکن ہم مفتی بن جاتے ہیں ایک کتاب پڑھ کے, ایک حدیث پڑھ کے, کوئی ایک لائن دیکھ کر, کسی ایک عالم کا یا کسی ایک شخص کا کوئی فتویٰ دیکھ کر ہم مفتی بن جاتے ہیں, اور اسی کو ہر جگہ چشمہ پن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فافتوا بغیر علم, بغیر علم کو فتویٰ دیں گے, فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنیں گے. میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, بڑے اختصار کے ساتھ, مجھے لوگوں نے بہت کم ٹائم دیا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں اگر وقت زیادہ ہو گیا ہے, نماز کا بھی شاید وقت زیادہ ہو گیا, اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں جو کسی ضرورت کے تحت نہیں آ سکے تھے اور نماز کے لیے آئے ہیں, کہ آج نماز کی اس تاخیر کو وہ اللہ کے واسطے معاف کریں اور مجھے درگزر کریں. بات لمبی ہو گئی, کچھ باتیں ایسی چل رہی تھی, بہت وقت چاہیے سلف کے منہج کو بیان کرنے کے لیے. صحابہ نے نبی سے کیا سیکھا, صحابہ سے تابعین نے کیا سیکھا, تابعین سے تبع تابعین نے کیا سیکھا, اور ان کے بعد ائمہ اربعہ, فقہا, محدثین اور مجتہدین نے کیا سیکھا, کیا ان کا منہج رہا. کیا واقعی جو اختصار کے ساتھ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, تنہائی میں جائیے گا, تنہائی میں سوچیے گا, کیا واقعی یہی طریقہ ہمارا بھی ہے, کیا یہی منہج ہمارا بھی ہے. یہ منہج ہے ان لوگوں کا جن کے زمانے کو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا تھا. اگر ہمارا بھی طریقہ یہی ہے دین پر عمل کرنے کا تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں تو اللہ کے واسطے ہم اپنی راہ درست کر لیں, اپنا طریقہ صحیح کر لیں, اپنا منہج صحیح کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سلف صالح کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں صحابہ, تابعین, تبع تابعین,
ائمہ اربع، محدثین، فقہا اور دوسرے اماموں کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح دین پر باقی اور برقرار رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین میں کتاب و سنت کے استخفاف اور ان کو ہلکا سمجھنے کی برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسان کی بدولت الحمدللہ آج کی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، اس کی توفیق سے ہم یہاں بیٹھ سکے اور یہ مجلس قائم ہو سکی، اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں شیخ محترم کے حضرت شیخ شکیل سلام علیہ حفظہ اللہ کے، جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اور مختلف طرح کی ذمہ داریوں کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو مزید منظم انداز سے آگے بھی جاری رکھا جائے، اور ایک لمبے بریک کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگ کس آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، اب انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو قائم کیا جائے گا اور اس طرح کی دینی مجلسیں اور بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہم شیخ محترم کے بھی شکر گزار ہیں، اس کے علاوہ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو منظم کرنے میں اور اس کو قائم کرنے میں، اس کے انعقاد میں کوششیں کی ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله